لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ قرآن کریم کا تھوڑے عرصے میں ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور پڑھانے کی اللہ پاک نے توفیق دی. ہمارا یہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ فیصل آباد میں منعقد ہونے والا پہلا دورہ تفسیر ہے. کئی سالوں سے میری خواہش تھی کہ شعبان کی چھٹیوں میں دورہ تفسیر کا انعقاد ہوا. ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وقت ہوتا ہے. تو اس سال اللہ رب العزت نے اس کام کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائی. ہمارا یہ 2025 فروری کے مہینے میں منعقد ہونے والا پہلا دورہ تفسیر ہے اور اس پر پہلی نشست قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہوگی اور قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے کے سمجھنے کے لیے اور قرآن کریم کو سیر حاصل کام کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. اگر وہ چیزیں معلوم نہ ہوں تو قرآن کریم سے صحیح معنوں میں مناسبت نہیں ہوتا. اس لیے باضابطہ ترجمہ ہم شروع سے شروع کریں گے. کوئی پہلی نشست میں قرآن کریم کے متعلق کچھ بنیادی معلومات جن کا جاننا قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ضروری ہے ان کا تذکرہ ہوگا. ہمارے اس کورس کا نام دورہ تفسیر القرآن ہے. دورے کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا ایک کے بعد بار بار واقع ہونا. ہمارے چھوٹے والے بچے دور کے ہوتے ہیں تو یہ وہ بچے دور کے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے قرآن کریم ایک مرتبہ پڑھ لیا ہوتا ہے. قرآن کریم کا جو حصہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر دوبارہ بار بار اس کو دہراتے ہیں، اس کو دوڑتے ہیں. اسی سے دورہ ہے دورہ تفسیر القرآن. عموماً چونکہ دورہ تفسیر میں شرکت کرنے والے افراد، علماء، طلباء، عالمات، طالبات ہیں، انہوں نے درس نظامی میں قرآن کریم
ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے، یہ گویا ان کی ایک قسم کی دعائی ہے۔ ہمارے جو آبا نہیں ہیں انہوں نے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھا، تو گویا ان کے لیے یہ پہلا موقع ہے، اور جنہوں نے پہلے پڑھا ہے تو ان کے لیے دعائی ہے۔ دورے کے لیے مانا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کسی وقت پڑھا ہے، آج ہم تھوڑے عرصے میں ذرا زیادہ کر کے پڑھیں تاکہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر کے ساتھ دہرائی ہو جائے۔ ورنہ قرآن کریم تو ایک پیلوں کا سمندر ہے، 20 دنوں میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کیسے ممکن ہے، لیکن مختصر طور پر ہم اس کی کوشش کریں۔ تفسیر کا معنی تو کسی بات کی تشریح، کسی بات کو آسان کرنے کے لیے، اس کے مفہوم کو صحیح معنی میں سمجھانے کے لیے جو بات کی جائے اس کو تفسیر کریں۔ اور عموماً یہ لفظ قرآن کریم کی تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اس کا اطلاق دوسری چیزوں کی تشریح کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن اب اس طرح پر ہم کہتے ہیں تفسیر پڑھ رہے ہیں تو عموماً قرآن کریم والا ہے۔ قرآن کریم تو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ قرآن کا لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے پڑھا ہوا کلام، با فاتحہ سے قرأ یقرأ سے قرآن مصدر ہے، اور مصدر سے مفعول کے معنی میں آتا ہے مساوات، تو یہاں سے مفعول کے معنی اس کے معنی ہے پڑھی ہوئی کتاب، پڑھا ہوا کلام۔ اور قرآن کریم کا یہ نام القرآن کیوں رکھا گیا؟ اصل میں یہ کفار مکہ کے ایک پروپیگنڈے کا جواب ہے۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ قرآن کریم سے متاثر ہو رہے تھے اور دن بدن مسلمان ہو رہے تھے۔ جو ان کے سردار تھے جو چاہتے تھے کہ ہماری برتری قائم رہے اور لوگ زیادہ مسلمان نہ ہوں، وہ آج مسکول کا کوئی پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی قرآن کریم کو سنتے ہیں، اور جو مطلب قرآن کو سنتا ہے قرآن اس کو دیش میں کیا کیا جاتا ہے، اس لیے مسلمان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم قرآن کریم کو نہ سنیں گے تو نہ سننے دیں گے، نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے۔ اور آپس میں کہتے ہیں کہ جس مجلس میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے تو وہاں جا کر شور کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ قرآن کریم کو سن نہ سکیں۔ اللہ رب کر سکتا ہے قرآن کریم میں ان کے اس پروپیگنڈے کا تذکرہ نہیں کیا۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر لوگ کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، شروع کرو تاکہ تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا یہ بتانے کے لیے کہ بھئی یہ کلام اب بھی پڑھا جاتا ہے، مستقبل میں بھی پڑھا جائے گا، اس کو دنیا کی پوری طاقت پڑھے جانے سے روکنے سے۔ پھر جن قرآن کریم کا نام قرآن کیوں رکھا ہے اس کی وجہ قرآن کا
پڑھی ہوئی کتاب پڑھا ہوا کلام، تو چونکہ اس وقت سے لے کر اور آگے پڑھا ہی جا رہا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ہی قرآن، اور ان مقدس کتابیں لوگ اٹھائے پھرتے ہیں جو اپنی اصل شکل میں ہے ہی نہیں، لیکن کوئی نہیں یہ بات دعویٰ کر سکتا کہ وہ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جاتی ہے قرآن پر، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں لوگ اس کی سورا دن میں لاگت کرتے ہیں، یہ جو پرانے کے لیے حفظ کرنے والے بچے سورا سے قرآن پڑھنا چاہتے پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی ہوئی کتاب، قرآن کریم کی ایک جانے جانے تعریف کی گئی ہے، بس اوقات کسی چیز کے اندر بنیادی معلومات حاصل کرنا ہو کہتے ہیں اس کی تعریف کرو، تو قرآن کریم کی تعریف کی گئی کہ المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا، یہ قرآن کریم ایک ایسا کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوا ہے، المکتوب فی المصاحف صحیفوں میں لکھا ہوا، صحیفوں میں لکھا گیا، المنقول عنہ نقلا متواترا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے نقل ہوا، تواتر کا مطلب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، کسی اور پر نہیں، دنیا میں کسی اور کا دعویٰ نہیں، اس بات میں اتنے شواہد، اتنے دلائل اور اتنے لوگ نقل کرنے والے ہیں اس بات کو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ہوا ہے، یہ ہے نقل متواتر کا مطلب۔ تو قرآن کریم کی یہ تعریف ہے وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہوا، صحیفوں میں لکھا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے منقول ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ گواہی کرتے آئے ہیں کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہونے والا ہے، یہ قرآن کریم کی تعریف ہے۔ لوگی مانا پڑھی ہوئی کتاب، اور پڑھی ہوئی کتاب کی یہاں پر کفار مکہ کے پروپیگنڈے کے دور وہ کہتے تھے قرآن پڑھو، قرآن سنو، تو جہاں پر نام بھی قرآن رکھ دیا گیا تاکہ آپ کو قرآن ہو جائے گا نام نہیں، ہم اس کو پڑھے جانے سے سننے سنانے سے روک نہیں سکتے۔ قرآن کریم وہی ہے، کیا ہے قرآن کریم؟ وہی ہے۔ وہی کسے کہتے ہیں؟ وہی کا لغوی معنی ہوتا ہے، اس کے لیے ضرورت وحی بھی استعمال ہوتا ہے، ایحاء بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی جلدی سے کسی کو کسی بات کسی چیز کا اشارہ کرنا، وہی کا لغوی معنی جلدی سے کسی چیز کا اشارہ کرنا۔ لیکن جب ہم آج مسلمان اپنے یا اہل ایمان اپنے عرف میں وحی کا لفظ بولتے ہیں تو یہ معنی باقی اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو پیغمبر وقت کے نام پہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو پیغمبر وقت کے نازل ہوا وہ، تو وحی کا لغوی معنی جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اترا۔ میں اس کے رس وحی میں اور ایحاء میں فرق ہے، وحی اور ایحاء اس کا معنی کہ
جلدی سے کوئی اشارہ چلنا، اشاروں کے بعد کیا وہی کا بھی ہاتھ لگانا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہی کا استعمال دینداروں نے اللہ کے کلام پر اتنا زیادہ کیا ہے کہ اب اس کا اطلاق صرف اور صرف وحی پر ہوگا، اس کلام پر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جبکہ ایحاء کا لفظ جو ہے وہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی وحی اسے کہیں گے جو نبی پہ ہوتی ہے، اس کا تعلق پیغمبر وقت کے ساتھ ہے۔ اور ایحاء اس معنی میں یعنی اس کا معنی ہے کہ اشاروں کی بات کیا جائے جاتی سے جس کا استعمال غیروں کے لیے بھی ہو، غیر نبی کے لیے بھی ہو۔ قرآن کے لیے شہر مکی کے بارے میں ایحاء کا لفظ ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کوئی لفظ ہے، اور ان ذکرات کے متعلق الفاظ موجود ہیں وہی کے ہمارے عرف یہاں بھی موجود ہے۔ لیکن اب وحی کا لفظ جو ہے وہ صرف اور صرف اگر استعمال ہوگا تو وہ کلام اللہ کے لیے استعمال ہوگا، یعنی اس کلام کے لیے جو پیغمبر مقدم ہوتا ہے۔ وحی کا لفظ ہوتا ہے کہ مجھ پر وحی اتری ہے، اب جب اس کو پڑھنے کہیں بھی نبی پر وحی اتری ہے، اب وہ کہیں کہ میں یہاں پر وحی کا وحی کا مراد دیا، اب وہ یہاں پہ اس کے معنی ہوتی ہے۔ جو بندہ آج کے دور میں وحی کا مطلب ہوتا ہے مجھ پر وحی اتری ہے، اس کو کتنے لگے، اس لیے کہ یہ لفظ آہستہ آہستہ انبیاء کے ساتھ خاص ہو گیا، اب اس کا عوام سے تعلق نہیں۔ کوئی بندہ قرآن کریم سے دلیل دینے کی کوشش کرے کہ یہاں غیر نبی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا تو ہم کہیں گے وہ ایحاء کا استعمال ہوا، وہ لفظ وحی استعمال نہیں ہوا۔ لہذا لفظ ایحاء عام ہے، وحی کا لفظ خاص ہے۔ ایحاء جو ہے وہ اس کا غیر نبی پر ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ وحی کا استعمال غیر نبی کے لیے، وحی کا استعمال صرف نبی کے لیے، یہ غیر نبی کے لیے۔ خیر کتنی بات سامنے آئی، اب اس بات کو سمجھے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری یہ کب شروع ہوئی، وحی کا نزول کب شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال سے۔ پہلی وحی کون سی آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی اس کے متعلق روایات مختلف معلوم ہوتی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی آئی سورہ علق کی آیات ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو وحی نازل ہوئی تو ابتدائی وحی میں سورہ فاتحہ شامل ہے۔ بعض روایات سے بسم اللہ کا تذکرہ ہے۔ اب ایک عام اندازہ کی روایات میں پڑھے گا تو بظاہر اس میں تضاد سمجھے گا، حالانکہ تضاد میں اختلاف نہیں ہے، سب باتیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ وحی سب سے پہلے جو نازل ہوئی چند آیات کی مجموعہ کی شکل تو وہ سورہ علق کی آیات ہے، جن کا اس کے رب ذکر ہے 5 آیات ہے۔ اور ایک وقت تک پھر وحی کا سلسلہ رکا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے انتظار تھا دوبارہ اور وحی نازل ہو۔ ایک وقت تک وقفہ رہا، اس کو فترت وحی کہتے ہیں۔ وحی کا سلسلہ رکنے کے بعد ایک عرصہ پھر جب وحی حضور مدثر کی یا ایھا المدثر قم فانذر، تو
یہ جو ہے پہلی وہی کون سی ہے؟ پہلی وہی سورہ علق کی آیات ہے. سورہ علق کی طرح اس میں ذکر دیکھا ایک رکعت تک کہیں رکی رہی. رکنے کے بعد پھر جو پہلی آیات ہے وہ سورہ مفصل اس کی کچھ آیات. اور یہ جو روایت میں آیا کہ سورہ فاتحہ 22 سورتوں میں سے پہلی وہی، تو سورہ فاتحہ پہلی وہی نہیں ہے بلکہ نازل ہونے والی مکمل صورتوں میں سے پہلی مکمل صورت. یعنی سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ. اس سے پہلے چند آیات نازل ہوئی. لہذا پہلی وہی سورہ علق کی آیات ہیں، پھر سورہ مدثر، پھر جو ہے مکمل صورت فاتحہ، پھر تطبیق ہے. اور بسم اللہ پر جب کہا گیا تو بسم اللہ قرآن کریم کی واحد آیت کی بات سے پہلی ہوئی. بسم اللہ یہ واحد آیت کی بات سے ایک آیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت کی وہی ہے وہ اس سے پہلے کبھی اتری تھی کہ ایک آیت کی نہیں. اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کریم کی ایک آیت لکھی ہوئی ہر سورت کی شروع سے. ہر سورت کی شروع سے کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کی شروع میں تو پہلی سورہ علق کی 5 آیات، پھر سورہ مدثر کی آیات ایک وقت کے بعد، سورہ فاتحہ مکمل صورت، اور جس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہا گیا وہ ایک آیت ہے. تو وہ اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وہی نازل ہوتی ہے تو نئی سورت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے شروع میں. یوں روایت میں پہلی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی اس دن نازل ہوئی. یہ اسلام سے تیار تھا کہ ایک چیز محفوظ ہوئی ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وہی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب اس دن سوموار پیر کا دن تھا. خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا حضور آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وجہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ اس دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا. اس لیے کہ اس دن مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا. مختلف میرے بڑے موجود ہیں اور علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب اسباب نزول قرآن ہے اس کے اندر لکھا ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. اس وجہ سے بھی تھا کہ وہی کی کا تو لہذا جب وہ وہاں میلاد کی تاریخ نہ بنا دیا جائے تو یہ وجوہات میں سے وجہ اچھے پیچھے جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی اتنی سوموار کا دن تھا مہینہ پہنچا. مہینے کا تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان مبارک کا مہینہ نبوت اور برکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. تو رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینہ میں رات کون سی رات کون سی لیلۃ القدر کیا تھی؟ قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو لیلۃ القدر کس میں رسول رمضان مبارک کا مہینہ ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی اتری میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک
40 سال قریب تھی. تو اگر قمری حساب سے دیکھیں تو 40 سال 6 ماہ 15 دن. شمسی حساب سے جو ہمارے میوزک تاریخ چلتی ہے 39 سال 3 ماہ 16 آپ سے سال کی عمر جب پہلی مہینہ وقت کون سا تھا. اور یہاں چیز مسلمانوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ کی. وقت کون سا تھا. فلکیات کے ماہرین نے اپنے حساب و کتاب سے یہ بات طے کر ہے کہ اس وقت کیا تھا. تو صبح کے تقریباً 2:30 بجے وقت کیا تھا. صبح کے اور شمسی تاریخ جو ہے وہ 28 جولائی 610 عیسوی. 28 جولائی 610. تو یہ قرآن کریم کی جو وحی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابتدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جو وحی اتری اس کی ابتدا رمضان میں، اس کی ابتدا لیلۃ القدر. یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اترا تو اس کا مرحلہ کیا. قرآن کریم کا نزول لوح محفوظ سے 2 مرتبہ ہوا. لوح محفوظ واللہ اتنی بڑی تختی تیار کی گئی ہے کہ جس پر ما کان و ما یکون موجود ہے. جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا اس کو قرآن کریم میں لکھا ہوا. لوح محفوظ سے قرآن کریم کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھا آ گیا. قرآن کریم میں اور دوسری کتابوں میں نزول کے اعتبار سے فرق ہے. باقی کتابیں دیگر انبیاء پر اور صحابہ وہ امت اکٹھے اترے ہیں، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اکٹھا نہیں اترا. قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا. پہلے لوح محفوظ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ آسمان دنیا پر نہیں. یعنی آسمان دنیا آسمان صاف ہے جو سب سے نچلا آسمان سے کہتے ہیں آسمان سے دنیا، یعنی ہمارے معلوماتی دنیا کا آسمان. دنیا کا معنی قریبی آسمان. تو جہاں فرشتوں کے پاس اب حضرت جبریل پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کی باتیں رہے. تو اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا. ایک لوح محفوظ سے آسمان، پھر آسمان سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطا. اس کا نزول جو ہے جو ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریباً 23 سال پورے بنتے چند ماہ کی روایات مختلف ملتی ہیں لیکن وہ 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم نازل ہوا. اس آخری آیات کون سی ہوئی؟ پہلے ہم نے بات کی نا پہلی آیت کون سی ہوئی، اب آخری آیات کون سی ہوئی. جس طرح پہلی آیات کے متعلق روایات مختلف تھی اور ہم نے ان کی ایسی تشریح پیش کی ان میں اختلاف نہیں رہا. جتنا متعدد روایات ہیں آخری وہی پہنچے. بعض روایت میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری وحی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یعنی کلالہ کے متعلق وضاحت کہ کلالہ وارثوں میں سے خاص وارث ہے جو عموماً جس کے شکار نہیں ہوتے تو بیچارہ وہ وارث ہوتا ہے ماننے والے کا شکار نہیں ہوتے. وہ اس کے متعلق کیا وضاحت، اس کو کیا ملے آیت میں حضرات نے کہا کہ آخر میں یہ آیت جبکہ اس طرح کی حقیقت کی روایت ہے کہ جو قرآن کریم کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سب سے آخری آیت ہے. جبکہ متعدد روایات میں یہ آیا
کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے تقو یوم ترجعون فیہ الی اللہ، قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے نازل ہوتی ہے. یہ ہو گیا. اسی طرح بعض روایات میں آیات کی نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخر آیت اتری وہ ربا سود کے متعلق ہے. اور قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کی آیت یہ ہے، آیت دین سے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دینکم استعمال ہوا تو آخری آیت دین ہے. اس سے قرآن کریم کی آیت یہ معلوم ہوتا ہے روایت میں خلاف نہیں ہے. اس میں تدبیر کے کئی طریقے ہیں. پہلی سنت یہ ہے تدبیر کی کہ بھائی یہاں جو روایت بنی ایک روایت میں ہے کہ یہ آخری ہے، دوسری میں یہ آخری ہے، تیسری میں یہ آخری ہے. اصل میں یہ جو آیات ہیں یہ مختلف موقعوں کے متعلق، مختلف معاملات سے متعلق، مختلف احکام سے تعلق رکھتی ہیں. جو آیت جس شرعی حکم کے متعلق آخری تھی اس کے متعلق کہہ دی جاتی ہے. جس طرح میراث کے متعلق، وراثت کے متعلق آخری آیت کلالہ تھی تو اس نے کہہ دیا کہ آخری آیت وہ کس اعتبار سے ہے؟ میراث کے ناز سے. کس اعتبار سے؟ میراث کے ناز سے. تو اسی طرح سبب کا اعتبار ہے. سبب کیا تھا؟ جس مسئلے سے متعلق جو سبب تھا اس کو بہتر ہے. تو جو آیت دین ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اب یہ حلال و حرام کے احکامات کے اعتبار سے، دین کی تکمیل کے اعتبار سے، وقت نصیب کے اعتبار سے کی چیز ہے. اور جو وقت کو یوم ترجعون فیہ الی اللہ کے متعلق ہے، اس کا مطلب ہے کہ سود کے متعلق جو آیات ہیں ان میں آخری آیت ہے. تو پہلی بات کے پاس جواب کا بیان ہوا یہ تدبیر کا آیات کے خلاف نہیں، بلکہ کہا گیا یہ آیت آخری ہے، یہ آخری ہے. آخری تو جس مسئلے سے متعلق ہے اس مسئلے کے بارے میں آخری آیت ہے. دوسرا اس کا جواب دیا گیا کہ بھائی صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی اس وحی کو آخری کہا، انہوں نے اپنی معلومات کے اعتبار سے آخری کہا. جس صحابی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وحی سنی تھی اس کو مطابق کیا گیا تو اپنی معلومات انسانوں کے آپس میں مختلف ہوتی ہے. کچھ اعتبار سے بات کرتے ہیں. ایک جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہ جو کہا گیا کہ یہ آیت آخری ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس مسئلے کے بارے میں، اس شریعت کے حکم کے بارے میں یہ آخری ہے، اور جو ہے وہ کوئی ایسی آیت اس کے بعد نہیں اتری کہ اس حکم کو منسوخ کر دے. اس حکم کو منسوخ یعنی یہ آیت مسئلے کے اپنے حکم کے اعتبار سے آخری ہے، اس کے بعد بھی اور آیت نہیں اتری جس نے اس حکم کو شریعت کو منسوخ کر دیا. یہ آیت اس اعتبار سے حاصل ہے. تو بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وحی کون سی ہے؟ تو یہ روایت پرانے بات کی معلوم ہوتی ہے کہ احکام کے اعتبار سے الیوم اکملت لکم دینکم یہ ہے. اگلی بات اپنے سمجھنی ہے کہ یہ قرآن کریم ہمارے سامنے موجود ہے. جو ترتیب آج ہمارے سامنے یہ نظر آ رہی قرآن کریم کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم اسی ترتیب سے نظر ہو یا نہیں؟ تو قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے دو ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب رسولی ہے. ایک ترتیب نزولی ہے اور دوسری ترتیب رسولی ہے. نزولی کا کیا مطلب
یعنی جس طرح قرآن کریم ہمارے سامنے آج یہ ترتیب شدہ موجود ہے، نازل اس طرح نہیں ہوا۔ کبھی کسی سورت کی کچھ آیات ادا ہو جاتی ہے، کبھی کسی سورت کی، کبھی کسی سورت کی، اس طرح چلتی ہے۔ بیان تو ساری کی ساری صورتیں اس ترتیب سے اس طرح نظر نہیں ہوئی۔ اب سوال ہے کہ اگر اس طرح کا کچھ آیات نازل ہوتی رہی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صورتوں کی، تو پھر یہ جو ترتیب ہے یہ کیسے لگائے گی؟ یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ ترتیب نہیں ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی، جو آپ کے کاتبین وحی تھے، یعنی وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آیتیں فلاں صورت کی ہیں، اس کو فلاں آیت سے پہلے آپ نے لکھنا فلاں کے بارے میں۔ یہ ہے ترتیب رسول۔ یعنی جب بھی قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیا کرتے تھے۔ جبریل امین وحی لے کے آتے تو فرمانے کے لیے فلاں صورت کی فلاں آیات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے کہ بھئی یہ فلاں صورت کی آیات ہے، اس کی فلاں آیات سے پہلے کو لکھنا ہے، فلاں کے بعد لکھنا ہے۔ تو آج یہ جو قرآن کریم ہمارے پاس ہمارے سامنے موجود ہے، تو یہ قرآن کس ترتیب سے ہے؟ ترتیب رسول سے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت جو ہے وہ ایک ترتیب جو ہے وہ نزولی ہے اور ایک ہے رسولی۔ تو نزولی ترتیب یہ نہیں، یہ جو ترتیب ہے ترتیب رسولی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ بتا دیا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو فلاں صورت سے فلاں آیات سے پہلے اور فلاں کے بعد۔ اچھا یہ بات ہے۔ اب ہم نے اس کو بھی بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم آج ہمارے پاس موجود ہے، ہم تک پہنچا ہے، یہ کس طرح پہنچا ہے؟ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا قرآن کریم میں، اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ الذکر سے مراد قرآن کریم۔ قرآن کریم کے صفاتی نام بہت سارے ہیں، لیکن جو نام بطور علم کے بطور نام کے استعمال ہوئے وہ 5 ہیں، اور قرآن کریم کے استعمال ہوئے۔ نمبر 1 القرآن، نمبر 2 الفرقان، نمبر 3 الذکر، نمبر 4 الکتاب، نمبر 5 التنزیل۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن اور ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب محافظ تو اللہ پاک ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس حفاظت کا کام بندوں سے کیا۔ تو کس طرح اس قرآن پاک کی حفاظت کی گئی اور ہم تک آج چھپا ہوا کیسے پہنچا، اس کے متعلق کچھ وضاحت کریں۔ 5 مرحلے ہیں۔ کتنے مرحلے؟ 5 مرحلوں سے ہو کر ایک قرآن کریم آج جس صورت سے ہمارے سامنے چھپا ہوا موجود ہے ہم تک پہنچا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ پاک نے آپ پر وحی نازل کر کے قرآن کریم کو آپ کے ذریعے محفوظ کیا۔ کیسے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو محفوظ کر دیتے۔ جو بھی فرشتہ آپ کو وحی سناتا لے کر آتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سنتے تو اس کے بعد آپ کو قرآن کریم کو یاد ہو جاتا۔ ایک تو حفاظت کا صلاحیت ہے۔ نمبر 2 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے کا بہت رواج تھا۔ جو صحابی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جتنا زیادہ بیان کرتا اس کو قرب تک اس کو اتنا قرآن زیادہ یاد کیا، اس کو اتنا قرآن زیادہ اتنا پکا جتنا قریب بیٹھتا تھا۔ اس لیے ماضی کیا رہتا ہے، جب میں جتنے قریبی ہے نا
تو ان کے لیے معاملہ تو ہو رہا ہے قریب ہونا آسان نہیں کسی کے حضور نبی پاک سے اجلہ صحابہ بڑے سمجھدار کرام آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ قریب تھے ان کو زیادہ قرآن یاد صبح بھی یاد صحابہ کرام قرآن کریم کو زبان میں یاد کرتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان میں یاد کرواتے پہلا سلسلہ انتہاز کیا گیا تھا اور عربوں کو لکھے ہوئے سے زیادہ اپنے یاد کیے ہوئے پر زیادہ اعتماد اور ان میں لکھنے کا رواج بہت کم تھا زیادہ زور آپ سے بات کے آپ سے بڑے بڑے طاقت کرتے اس لیے ان کی جو لوڈیاں تھے جو قرآن کیا جو نوکر تھے جو بچے تھے ان کو عربی کلام جو نظم کی صورت یعنی شیروں کی صورت ہوتا ہے ہزار اشعار اور جانوروں کے نسل کا میں اپنا نسل تو اسے یاد ہی تھا آج کل ہماری حالت کہ اپنے دادے کا نام نہیں ان کو اپنے جانوروں کے نسل کئی پشتوں تک یاد تھے اور شیروں کے اندر سنا دیتا اپنے نسل یاد تھے ہی نہیں تو یہ سب سے زیادہ اعتماد کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ اس طرح صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ مبارک زندگی میں قرآن کریم کے حافظ بھی اور آپ کو یاد کر جاتے ہیں یہ واجب ہے نمبر 2 اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت لکھوانے کا بھی اہتمام کیا لکھوانے کا مختلف کاتبین وحی تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے وحی لکھوایا ایک بڑی تعداد صحابہ 20 سے زائد صحابہ کرام کے خاص طور پر نام لکھتے ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام وحی لکھا کرتے تھے تو یہ اس وقت کاغذ نہیں ہوتا تھا کاغذ بہت کم ہوتا تھا اس دور کے رواج کا زیادہ لکھنے کا کوئی بندہ لکھ لیتا چمڑے کا کوئی بندہ کی جو سامنے کی ہڈیاں ہوتی ہیں چوڑی فٹ بائی فٹ ہڈی بنا لی جاتی ہے اس کو لکھتا تھا اور ایک ہرن جھلی سے ایک کاغذ تیار ہوتا تھا مضبوط ایک کاغذ اس پر لکھا ہرن کی جھلی سے اس کو عربی زبان میں رق کہتے ہیں قرآن کریم میں بھی رق کا لفظ ہے نا رق کی منشور اس کا نشان یہ رق کی منشور تو بات کے مختلف چیزوں کو قرآن کریم لکھا جاتا ہے صحابہ کرام اپنے طور پر بھی لکھتے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی لکھواتے تھے حدیث آنسا کہ جو بھی آپ سے اندر وہی نظر ہوتی تو آپ سب اس کو اپنے اپنی یادداشت میں محفوظ فرما لیتے اور فوراً آدمی نے کہیں ویسے کسی کو بلا کر جائے اس کو صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں قرآن پاک کے مختلف صحیفے لکھے ہوئے مختلف صحیفے تو کسی نے کچھ شروط سے کسی نے کچھ آیات کسی کے پاس کوئی مجموعہ کسی کے پاس کوئی مجموعہ مکمل نہیں تھا لیکن کچھ نہ کچھ لکھا ہوا تھا صحابہ کرام نے جو قرآن کریم مختلف صحیفوں کی شکل میں مختلف بات جو لکھا ہوا تھا قرآن کریم نے ان کا تذکرہ خود قرآن میں کیا فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمۃ یہ بھی ایک مطلب ان کے مگر سفر جو ہے وہ صحابہ کرام کے لکھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا پھر یہ کتب ان کے جمع کیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجے ہوئے ہیں جو ایسے پتیزے صحیح سے تلاوت کے سناتے ہیں کہ جن میں قیمتی تحریریں موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے محفوظ کرنے کا ذریعہ یہ تھا دوسرا کہ آپ صحابہ کرام کو اپنے طور پر بھی لکھواتے تھے اور صحابہ اپنے طور پر بھی لکھتے تھے اور تیسرا ذریعہ قرآن کریم کی محفوظ کرنے کا وہ یہ تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو
جماعت سے نماز پڑھتی ہیں تو فجر، مغرب اور عشاء کی جو نماز ہے اس میں امام قرات جہاں چاہتا ہے اونچی آواز میں پڑھتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو سن کر پیار کرتے ہیں۔ ذہین بندہ جو ہے نا، ذہین وہ ایک وقت کو بات غور سے سمجھ کے آ جائے۔ اب آپ مثلا کی آپ کے مبارکہ ہے کہ آپ نے اپنی ترتیب بنائی ہوئی ہے، فلاں نماز میں فلاں سورت تلاوت کرنی ہے، فلاں میں فلاں سورت فلاں میں، جس طرح ہم نے کتابوں پڑھا ہوا ہے تو وہ سادے مفصل پڑھنی ہوئی، دیوالے مفصل پڑھنی، کسارے مفصل پڑھنی ہوئی، ہاں جی تو مغرب میں سارے مفصل پڑھتے ہیں، فجر میں دیوالے مفصل بھی سورتیں پڑھتے ہیں، ہاں جی اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھتے ہیں، درمیانی سورتیں پڑھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر قرآن کریم کی صورتیں تلاوت فرماتے، صحابہ کرام سن کر بھی اس کو یاد کر دیتے۔ یہ یاد کرنے کا ذریعہ بھی تھا، اور اپنے طور پر جو انہوں نے صحیح مختلف لکھنے شروع کیے اس کی تصحیح کر دی۔ ایک تھا کہ آپ سے لوگ سارے صحابہ کو سنا، یہ بھی ہوتا ہوگا لیکن خود سنا دیتا تاکہ کسی کی کمی کوتاہی تلافظ کرے تو وہ بھی دور ہو جائے، اور کسی نے کچھ لکھ کے رکھا ہے تو کمی کر کے کہا ہے تو وہ بھی سنا مار کر کے حفاظت کا طریقہ تھا، ایک طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا کہ آپ نماز کرتے ہیں صحابہ۔ اسی طرح قرآن کریم کے محفوظ کرنے کا ایک چوتھا طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور اہل بیت علیہ الرضوان نے قرآن کریم سنا اور محفوظ کیا، پھر اہل بیت علیہ الرضوان اور صحابہ کرام آگے اپنے حلقہ احباب کی حد تک دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے اور ان کو یاد کراتے اور ان کو آگے پہنچاتے تھے۔ یہ بھی حفاظت کا ذریعہ تھا۔ یہ چار ذریعے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے۔ ایک کیا بلکہ 5 کہہ رہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تو آپ کو یاد ہے۔ دوسرا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خود زبانی کو یاد کروا دیا، جو صحابہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اتنے زیادہ زبان یاد جو جتنے قریب قریب۔ پھر تیسرا کہ قرآن کریم تحریری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمامات لکھواتے اور صحابہ کرام بھی اپنے طور پر اس کو لکھتے، جس کو قرآن میں فی حکم القیج میں کہا ہے۔ اور چوتھا نماز میں صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتے صحابہ سے آتا ہے۔ پانچواں اہل بیت علیہ الرضوان اور صحابہ کرام جو ہے قرآن کریم کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر سیکھ کر یاد کر کے اس کو آگے اپنے اپنے شاگردوں کو اپنے چاہنے والوں کو آگے سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، یاد کراتے تھے۔ اس طرح یہ پانچ طریقے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اپنے سننے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ معاملہ ہوا نا، قرآن پاک کے محفوظ کر کے پہلا پہلا۔ دوسرا دور قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ میں نے کیا کہ سب سے زیادہ اہتمام تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں قرآن پاک کو زبانی محفوظ کرنے، یاد کرنا، حفظ کرنے کا لکھا کم جگہ تھا، یاد زیادہ ابو بکر نے حافظ کا زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ ان کا یہ تھا کہ منکرین ختم نبوت کے خلاف انہوں نے جہاد کیا تھا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں ایک آدمی آمد رہنے والا مسلمہ اسے نبوت کا دعویٰ اور اپنا شان شروع کر دیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس کا شان بڑھ گیا تو آپ نے ابتدائی اقدام کی خلافت کے بعد بڑے بڑے ان میں ایک بڑا اہم قدم یہ تھا کہ منکرین ختم سے جنگ کرنا۔ وہ بعض تعصب میں قبائلی اور وہ مسلمان کے ساتھ لگے تھے اور ایک خدا اچھی بات جمع ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے جو جنگ تحفظ نبوت کی خاطر لڑی، سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں اس جنگ کے اندر ایک بڑی تعداد قرآن پاک کے قاریوں اور حافظوں میں شریک ہوئی۔
یہ حافظوں کی تعداد آپ سلام کے دور میں بھی شریک ہوئی ہے. اس طرح کی روایت میں ایک قبیلے والے آئے انہوں نے اگر کہا کہ ہمیں قرآن پاک سے کسی کے لیے کچھ کاری چاہیے تو ہمارے ساتھ آپ نے 70 کاری بھیج دیے. انہوں نے جب دو میں شہید کر قاری یعنی قرآن پاک کی زبانی حافظ ماشاءاللہ جنگی حملوں میں بہت بڑی بات ہے. بڑے بڑے قاری مسافر سے وہ شہید ہوئے. تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات ہے اگر اسی طرح قرآن پاک کے حافظ کثرت سے شہید ہوتے رہے تو ہم اگلی نسلوں تک اس قرآن کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ کیوں نہ ہو کہ قرآن کے ساتھ قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. اب یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آئی. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا. انہوں نے کہا حضرت یہ خیر ہے اس میں بڑائی اکٹھا کرتا منتشر بشر لوگوں کے پاس موجود ہے سینوں میں سارا محفوظ کرتا ہے. یہ شکر ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادی متعلق کتاب پر بڑے آزاد وہ موجود ہی نہیں موجود ہے سینوں میں اور موجودہ لکھا ہو مطلب ایک بچے کے پاس ایسا ہو سارے کا سارا ایسا کم تھا بار بار کے پاس تھا لیکن وہ افرادی تیار کیا ہوتا اجتماعی کوشش نہیں تھی. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات سے بار بار توجہ دلائی جو آخر تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا احساس ہوا کہ واقعی اگر اس طرح بڑی تعداد میں مطلب شہید ہوتے رہے تو ہم اگلی نسل تک قرآن کیسے پہنچانا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن اس کے لیے جو فوج تیار کی حفاظت کے لیے وہ پہلی فیصلہ نہیں اسباب کے درجے میں قرآن محفوظ ہوا وہ صحابہ. اب ہر لوگوں کو صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی کے دور میں جو کافرین گئی تھے ان میں زیادہ جو اہم کافرین زیادہ حالت قریب موجود رہتے تھے اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ گئی لیکن وہ صحابی کون سے تو انتخاب ہوا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ زید بن ثابت ایسے قاتل نہیں تھے یعنی جو ہر وقت آن لائن رہتے ہر وقت آن ڈیوٹی یعنی عموماً یہ خائب نہیں ہوتے تو یہ خاص قاتل نہیں تھے. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو توجہ دلائی کہ آپ جو ہے وہ مختلف صحابہ کرام کو اکٹھا کریں اس کو مشورہ کرتے ہیں. چنانچہ پہلے کوئی پریشانی نہیں اس طرح چلنا نہیں ہوا اکٹھا اب ہم کیسے کریں. تو جب توجہ دلائی گئی کہ واقعی یہ مستقبل میں ہم نے ابھی مسئلوں کو ہمیں بات پہنچانا ہے اس کی حفاظت ضروری ہے کہ سے کرنے بھی ہونے چاہیے. اب ان کا مشاہدہ ہو گیا صحابہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کو بلایا گیا مشورہ کیا گیا تو طے ہوا کہ بالکل قرآن کریم کو جمع ہونا چاہیے. اب اس میں مشاورت تو تمام صحابہ کرام کی نام لیکن کمیٹی بنائی گئی اس بات بڑے بڑے صحابہ کرام کی بنائی جن میں سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق عثمان غنی سیدنا علی مرتضیٰ حضرت زبیر حضرت اپنا جو بنیس کے نام تو بہت صحابہ کے آتے ہیں یہ تو 20 کے قریب ہیں جن میں عالم بن فہیرہ عمر بن عاص ابی بن کعب عبداللہ بن الارقم ثابت بن قیس بن شماس حضرت حنظلہ بن طبیب اور حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت خالد بن ولید خالد بن سعید بن عاص اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت وغیرہ. اب یہ کافی گنے رہی تھے ان سے بھی تعاون کیا گیا تو 7 حضرات کی جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور ان کو کہا کہ آپ لوگ قرآن کریم لوگوں سے اکٹھا کرنے کو انہوں نے لکھا ہوا ہے اور پھر اس قرآن کریم کو احتیاط کے ساتھ ایک جگہ جمع کرنا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ قرآن پاک لکھا پہلے مرحلے میں میرا ایکسپیرینس وہ ایک جگہ کس طرح لکھا ہوا نہیں تھا بلکہ مختلف طور پر مختلف آیاتیں مختلف صورتیں لکھی ہوئی تھی اکٹھا کرنا. اب صحابہ کرام کو یاد تھا اب جو اعتبار شروع کیا لکھنے کا اس کی تصدیقاری طے پایا کہ جو 7 حضرات طے ہوئے ہیں یہ 7 حضرات سب سے پہلے تو اپنے جو انہوں نے صحیفے تیار کیے ہوئے ہیں ذرا پہلے یہ حضرات اپنے صحیفوں کا تبادلہ کریں
یادداشت کے ساتھ، یعنی 7 تحافظ 7 لکھے ہوئے، کل کتنے ہو گئے؟ 14 7 تحافظ 7 لکھے ہوئے، صحیح پہ اب یادداشت کو اللہ لکھے ہوئے سب کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ تو ایسے ہی لکھی تو صحیح لکھی زبانی پڑھے پھر سنے پھر لکھتا ہے تاکہ پھر یہ طریقہ کرتا ہے کہ جو بھی صحابی قرآن پاک کی آیات لے کے آئے گا اور ہم اس کو لکھیں گے، اس پر وہ 2 گواہ پیش کرے گا اس بات پہ کہ واقعی یہ وحی میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد لکھ کر آپ کو لکھا دیا۔ تو 2 جو مطلب قرآن پاک کی آیات لے کے آتا ہے 2 صحابہ زبان لے کے آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے ہو گئے، کتنی گواہیاں ہو گئی، 14 تو ہو گئی گواہیاں، 2 یہ ہو گئی۔ مثلا بندے کے ذہن میں آتا ہے قرآن پاک کی آیات 2 کوئی گواہی پڑھ کرتی انہیں 7 پہلے کو خود نکلتے تھے، ان کو زبانی بھی یاد تھا اور لکھے ان کے مسائل میں صحیح تھے، پھر ہر وقت کوئی لکھنا شروع ہوا اس طرح قرآن کریم لکھا گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم لکھا گیا، جمع ہوا، جس کو مصحف صدیقی کہتے ہیں۔ اس کی کیا خصوصیات؟ اس کی کیا خصوصیات؟ پہلی خصوصیت کہ یہ نسخہ جو تیار ہوا قرآن کریم کا یہ کامل باریک بینی تلاش جستجو تدبر تحقیق کے بعد۔ نمبر 2 اس مصحف میں اس قرآن کریم کے نسخے میں وہی آیات لکھی گئی جو آیات منسوخ نہیں تھی بلکہ ناسخ تھی، منسوخ آیت جس کی تلاوت منسوخ ہوئی کوئی آیت اس میں نہیں تھی۔ اس سے پہلے صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر جو صحیح تھے ان میں اس طرح کی احتیاطی تعلیم حضور قرآن کا دور تھا، اس لیے جو ہے وہ ایک بڑھیا لکھا ہو سکتا ہے کہ اس کو لکھنے میں کبھی پتہ ہی ہوگی اہتمام تھا اس بات، لیکن اب کیا ہوا کہ نہیں سب لوگ ان کو بھی شامل ہو گئے کہ بھائی اجتماعی طور پر ہم نے تحقیق کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ تو جو آیات لکھی گئی تو وہ غیر منسوخ اور صحابہ کرام کے پاس صحیح میں دیکھو کہ منسوخ آیات میں بات لکھی ہوئی تھی اور اس لیے ناسخ اور منسوخ کی پہچان پر صحبت مشہور ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ جن آیات کا حق باقی نہیں رہا اور تلاوت باقی نہیں رہی وہ اب اس کو حصہ نہیں بنائے گا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ قرآن آیات لکھی گئی ان کو امت کی اجماعی تصدیق حاصل ہے، یعنی اب جو ہے یہ کسی ایک فرد کی رائے نہیں تھی، یہ صحابہ کرام کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قرآن کریم اترا وہ بالکل اسی صورت میں اور اس طرح اتنا ہی تھا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، اجماعی تصدیق۔ اور 5ویں چیز یہ نسخہ خط ہجری میں لکھا گیا، یہ اس قوم کا خاص خط تھا کہ جو معروف تھا۔ نمبر 6 اس مصحف میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یاد کرایا قرآن آیات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمودہ ترتیب ہے اس پر جمع کی آیات جمع کی، لیکن صورتیں جمع نہیں تھی، یعنی صورتوں کی ترتیب نہیں جس طرح سے پڑھتے ہیں الحمد شریف ہے، پھر سورۃ بقرہ ہے، پھر سورۃ آل عمران ہے، صورتیں ترتیب سے نہیں تھی، آیات ترتیب سے لکھی تھی، آیات ترتیب سے لکھی تھی، بڑے سائز کا نسخہ تھا اور صورتیں اس میں ترتیب سے نہیں تھی صورتیں مکمل، لیکن پہلے کون سی بات کی کون سی یہ ترتیب نہیں، تو اس کو اکٹھا کر کے جہاں وہ بڑا نسخہ تیار کر اس کو سی دیا گیا ہے، اس کو محفوظ کر دیا۔ اسی طرح یہ جو مصحف ہے وہ کسی مسئلہ آمدہ چونکہ ایک معیاری نسخہ سرکاری طور پر تیار ہو گیا تھا، باقی صحابہ کرام کے لیے بھی اپنے انفرادی لکھے ہوئے صحیفوں کی تصحیح کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ کئی صحابہ کرام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مصحف تیار کروایا تھا کہ انہوں نے اپنے انفرادی صحیفوں کی بات تصحیح کی، یہ بھی کا فائدہ ہوا۔ اور اسی طرح کہ 5 جو
چونکہ میں نے اس کیا کہ یہ صحیفہ جو بخشتی رضی اللہ عنہ سے یاد کروایا تھا تو سب صحابہ کرام کے لیے جو ہے یہ بیان ٹھہرا اپنے تصحیح کے لیے اپنے صحیفوں کی، اس لیے اس کو جو ہے وہ ام المصاحف بھی کہتے ہیں، ام المصاحف وہ بخشتی رضی اللہ عنہ کے صحیفوں، یعنی تمام صحیفوں کی معاملے کی بنیاد اصل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن کریم جو نمو فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ قرآن کریم لکھا جا رہا تھا، مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، کسی ایک چیز پر نہیں تھا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک کاغذ پر لکھا گیا، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کاغذ پر نہیں تھا، اس طرح آج ہمارے کاغذ ہے، ہر جگہ چاہے لکھنے کاغذ نہیں تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کاغذ شام سے خرید کر لایا گیا اور اس پر لکھا گیا۔ تو یہ نو خصوصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ مجھے آپ نے صحیح ذکر کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور کئی جو کارنامے ہیں، تو ایک کارنامہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے قرآن کریم کو نزول کے بعد جو آیات کی ترتیب اس پر مرتب کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے دور ہو گئے؟ دو تیسرا دور ہے قرآن پاک کی حفاظت کا، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا اور ان کو قرآن کریم کو اکٹھا کرنا پڑا، جمع کرنا پڑا، اس کو مدبر کرنا پڑا، اس کے کیا اسباب؟ بڑا سوال اس کا یہ پیش آیا کہ اگر کوئی قرآن پاک کو تلاوت کرنے کے لیے سارا مشہور لہجوں کی اجازت ہے، جن کو ہم ساتھ قرات القرآن کہتے ہیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ تو اس کا ایک گزر تھا کہ جو اس طرح آج کل ہمارے عرف عام میں ہے کہ حالانکہ ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم جائیں تو ہر 50 کلومیٹر کے بعد اردو کا لجب لگ جاتا ہے، یہ بندہ ہی بہت کام ہوگا، ہم بولیں گے ہمارا لہجہ اور ہے اور سیاپور والے بولیں گے لہجہ اور ہے، اور والوں کا لہجہ اور ہے، جہاں کی طرف لے جائیں یہ تو ہے، اب وہاں اردو میں سن رہے تو بڑے آدمی ہاں اس میں خط بعد اور ماحول ہو، تو پھر اگر خیال رکھو نہ چل جائے تو پھر تو ویسے آپ کو بول کر منصب بول کر منص کا ذکر ملے گا۔ وہ ایک خان صاحب فرید صاحب تھے کہتے جا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی کی تو ایسا کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی وہ نہیں ہے، مجبوری بیچاروں میں جو بھی ہے یہ لہجوں کا وجود ہے۔ عرب میں بھی اس طرح مختلف قبائل کے کسی لفظ کو تلفظ کرنے کے الگ لہجے ہیں اور دوسرے لہجوں میں ان کے لیے قرآن کریم پڑھنا مشکل تھا، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 معروف ویسے تو 10 ہیں ان میں مشہور 7 ہیں، سب آشنا کہتے ہیں اس کو، تو ان 7 لہجوں میں قرآن کریم تلاوت کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہوا یہ کہ جو اور قبائل تھے جن کے اس سے ہٹ کر لہجے تھے وہ اور چونکہ یہ 7 طریقے تو متواتر تھے، عام جگہ بولے جاتے تھے، تو لیکن اس سے ہٹ کر کے لہجے تھے وہ شاد جاتے ہیں کراتے شاد سے پڑھتے، تو مسئلہ یہ ہوا کہ عثمان سے قدم کے دور میں اسلام بڑی دور تک پھیلا اور سب بڑی دور تک پھیلی، تو یہ جو روس کے علاقے ہیں، روس کے علاقوں میں بھی صحابہ کرام جہاد کیے گئے، آرمینیا وغیرہ وہاں پر جنگ ہو رہی تھی، مختلف قبیلوں کے حضرات کا، تو نماز کا وقت آیا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھائی تو بعد میں امام صاحب پر مجھے اعتراض کرا کہ آپ نے جو قرآن پر پڑھا تو پڑھا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس کا تلفظ یوں نہیں بلکہ یوں ہے۔ انہوں نے کہا یار میں نے تو فلاں صاحب نے سیکھا ہے، انہوں نے کہا ہم نے فلاں صاحب نے سیکھا ہے۔ اب تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے ساتھ لہجے کہتے ہیں، تو یہ جب صحابہ کرام کو معلوم تھے یا ان کے برائے شریعت سے کو معلوم تھے، لیکن جو لوگ اس کی تحقیق میں نہیں تھے ان تک یہ بات نہیں پہنچ سکتی، تو وہ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ ہے،
دوسرا طریقہ چوتھا بنا چاہیے موجود نہیں ہے، اس لیے وہاں لڑائی ہو گئی اور ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا، کچھ آگے بہت مشکل اس لیے وہاں صحابی موجود تھے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ دور میں تابعین تھے تو صحابہ بہت کم تھے رسول، تو جب اس طرح تابعین جہاد کے لیے جاتے تو اس طرح کسی بزرگ صحابی کو ساتھ لے آتے تاکہ دین سیکھنے کا موقع ملے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ نے یہ بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے، تو اسی زمانے میں آپ نے جو امین صاحب سے اجازت دی کہ مجھے اجازت دے، میں تو خلیفہ صاحب سے ملنے کے لیے جاؤں، بھائی یہ سوال تو آپ کے بھاگے بھاگے آئے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ساری بات سناتی کہ حضرت آپ امت کو بچا لیں، یہ دیکھ لیے قرات پر اختلاف کر رہے ہیں، کہا رہے ٹھیک ہے، تو ان کو کسی ایک قرات پر اکٹھے کرے، کس طرح صلاح ہو مسلمانوں میں خلاف نہ ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بات صحابہ کرام پر بڑے صحابہ کرام کو بلایا اور باقی اس چیز کی ضرورت سمجھیے کہ دیکھو ابھی تو یہاں یہ مسئلہ ہے کہ آئندہ نسلوں میں عجب میں اور جب دین ابھی پھیلے گا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے بڑی مشکلات کی آ جائیں گی، پھر یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو ہر بندے کا سمجھتا ہے کہ یہ قرآن صحیح پڑھتا ہے، وہ کرتا ہے یہ صحیح پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو صحابہ کرام کی کمیٹی بنی اور قرآن کریم کو لکھنے کا اصل اور ایک نیا طرز ایجاد کیا گیا، اس طرز کو رسم عثمانی کہتے ہیں، اس طرز کو کہتے ہیں رسم عثمانی، رسم قول نہیں، رسم عثمانی، رسم عثمانی لکھنے کا طرز مخصوص، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو طرز اختیار کیا اس میں آپ نے صحابہ کرام کو یہ تلقین کی کہ دیکھیے قرآن کریم اس طرح لکھیں کہ پڑھنے والا کا ماہر بندہ جو ساتھ متواتر کہتے ہیں زائد چیز ہے، کوئی بھی بندہ ان میں سے ساتوں میں سے کسی پر تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس طرز پہ اب اس طرز پہ پہلے قرآن کریم اس طرح لکھا ہوا نہیں تھا، اس طرز پہ لکھا اور فرمایا کہ دیکھو جہاں اختلاف ہو جائے کون سا طرز اختیار کرنا، وہی لغت قریش، اس لیے کہ قرآن کریم لغت قریش میں ہوا، قرآن کے سب سے پہلے مخاطب قریش تھے، لہذا جہاں ضرورت پیش آئے تو وہاں لغت قریش میں چنانچہ قرآن کریم جمع ہوا اور اس طرز کے لکھا گیا کہ جو سات مشہور لہجے پڑھنے کے سات مشہور قراءتیں تھے، کوئی بندہ تلاوت کرنا چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کر سکتا، تو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم اس طرح اور بھی کچھ ایسی خصوصیات عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کریم میں موجود تھی جو خصوصیات اس سے پہلے مسلم اب وہ کیا تھی؟ میں نے کیا کہ طریقہ کار طریقہ کا بتا دیا کہ اس میں ایک تو یہی تھا کہ طرز ایسا اختیار کیا گیا کہ کوئی بھی قرات کرنے والا کسی لہجے میں قرات کر سکتا، دوسرا صورتیں مرتب نہیں تھی تو قرآن کریم کی صورتیں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی مشورے سے وہ صورتیں مرتب کرتے، اب جو صورتیں ہم آ رہی ہیں پہلے سورہ الحمد ہے، پھر جو ہے سورہ بقرہ ہے، پھر اس طرح یہ صحابہ کرام کی یہ عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس میں بھی جو کمیٹی میں تیز جو زیادہ ثابت تھا، اس کمیٹی میں بھی جو پیش تھے وہ آگے آگے زیادہ ثابت پہلا جو مصحف تھا وہ بھی تیار کیا اور زیادہ ثابت کمیٹی کے ساتھ بنا، اس میں بھی زید بن ثابت ہے اور حضرت ان کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ اب جب یہ مصحف تیار ہوا تو اس مصحف شریف کے اندر جو صورتیں تھیں وہ بھی ترتیب کے ساتھ لکھی گئی اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا اور سرکار جتنا پرفرنس کیا کوئی کام اپنا انفرادی کرتا ہے تو اس کی طرف کی تفاضل منسوب ہوتا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے سرکاری سرسوم سے کام کیا، صحابہ کرام کی مشورے سے صحابہ کرام کے اتفاق اس میں شامل ہو گیا اور یہ بھی الحمدللہ اب ایک بندے کے لیے قرآن کریم کو عام بننے کے لیے جو زیادہ اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہے اس کے لیے مشکلات تھی، لیکن اب ایک عام بندے کے لیے کام آسان ہو گیا، قرآن کریم کی تلاوت کیسے
اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع الناس علی القرآن کا لقب دیا گیا کہ لوگوں کو ایک قرآن پہ کرنا کرنا سمجھے اس بات ایک قرآن پہ سرکاری سطح پر یہ اعلان ہو گیا بات سمجھنے کی تھوڑی سرکاری پر اعلان ہو گیا کہ اب جو درد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بتایا رسول عثمان نے لوگوں نے قریش کو ترجیح اسی کے ساتھ تلاوت کرنی ہے باقی سارے درد اور جن کے پاس انفرادی طور پر سے کوئی لکھی ہوتا نا وہ بھی لے کر جانا اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو انفرادی اکیلے طور پر سے کوئی لکھی ہوتے ان کو جلانا اس کی وجہ یہی تھی کہ مجرم صحابہ کرام نے اپنے طور پر جو صحیح تیار کیے تھے اس میں وہ اجتماعی کوشش اور اجتماعی تحقیق شامل سے تھی کبھی کوتاہی کا پھر بھی اہتمام تھا اگر وہ نسخے نسلوں تک پہنچنے تو ان کی نسلیں آج دکھاتی کوئی بندہ کہتا ہے کہ وہ دیکھو کہ قرآن پاک کیوں ہے مجھے کہتا نہیں کیوں ہے اس لیے یہ اب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر دوبارہ یہ کوشش بھی ہوئی کہ جو طریقہ کار اور کسوٹی کا سلام کے طور پر اختیار کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے قرآن کے کریم کے جو صحیح کیا وہ لاؤ اس بات کو بھی لاؤ وہ دوبارہ پھر اختیار کیا تاکہ مطلب پھر اختیار ہو جائے اور باقی صحیحوں کو جلانے کا اس لیے استعمال کیا مستقبل کے اندر کسی بھی بات سے ہے وہ اختراع نہ ہو یہ ایک سرکاری کوشش تھی اور صحابہ کرام کی اجماع سے تھا تاکہ پریشانی انفرادی دیکھیں سمجھے ذرا وجوہات آپ سمجھ رہے ہیں کیوں ایسا ہوا انفرادی نسخوں میں ناسخ منسوخ آیات دونوں طرح کی موجود ہے لیکن جو یہ اجماعی نسخہ تیار ہوا اس میں صرف جو ہے وہ ناسخ آیتیں منسوخ آیتیں اگر وہ آج پہنچتے ہوئے اختلاف ہوتا بعض مسائل میں کہ بھئی یہ مسئلہ منسوخ ہوا یا نہیں ہوا اس کی ناسخ کون سی آیتیں منسوخ کون سی مشکلات آتی اگر کوئی انفرادی صحیح کو نہیں رہتی اسی طرح جو انفرادی صحیح تیار کیے گئے تو ایک فرد کی محنت تھی اور یہ اجتماعی کوشش ظاہر بات ہے کہ اجتماعی کوشش اس کو زیادہ صلاح رہتا ہے اور اس میں کسی کوتاہی کا اعتماد بھی وہاں پہ رہتا ہے بخلاف انفرادی کا اسی طرح جو یہ صحیح تیار کیے گئے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بعض صحابہ نے اپنے اپنے صحیحوں میں تفسیری نوٹ بھی لکھے ہوتے ہیں یہ بھی وجہ جلانے کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا صحابہ تو اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی عربی زبان میں اب اگر آج ہماری صحیحیں ہمارے سامنے آتے تو ہمارے عام لوگوں کے لیے قرآن کا اصل قرآن اور اس کی تشریح میں فرق کرنا مشکل ہے پہچان لگاتے ہیں کہ اس طرح سے قرآن کیا ہے اس کی تشریح کیا ہے تو مستقبل خطرات سے بچنے کے لیے یہ کام کیا کہ وغیرہ ناجائز سمجھ کی پریشانی ہے اس لیے ان صحیحوں کو جلانے کا حکم کیا تاکہ یہ پریشانی نہ ہو بات کیا یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں معاملہ ہے کتنے دور ہوئے تین چوتھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم تیار ہوا اس میں صورتیں بھی مرتب ہونے ایتے اس سے پہلے مرتب ہوئی لیکن اس پر اعراب اور نقطے لگے ہوئے تھے اعراب اور نقطے لگے ہوئے نہیں تھے یہ نقطوں کا وغیرہ تھا اور اعراب کے وجہ اتنے اہم معاملات تھے جس پریشانی پریشانی آئی ان سے نپٹنے کے لیے قرآن کو جمع کیا گیا پھر نقطے کیوں لگائے یہ بات ہمارے سے عام نظر میں آتی ہے نقطے دن سے پڑھنا کتنا اصل وجہ یہ ہے کہ عربی کلام میں نقطے لگانا اور زیر زبر لگانا یہ بہت بڑا ایز ہے جیڑا بندہ اپنی عربی زبان کو لکھنا اور لکھ کے نقطے بھی لگا اور اعراب بھی لگا دوسرے کو تحریر پہ وہ منہ دے تم میرے چار سمجھے تم نے جڑا کون سے سمجھے میں دماغ کام نہیں کرتا کہ نقطہ ہے کہ نہیں ہے میں نے پتا نہیں لگا کہ زیر ہے کہ نہیں ہے زبر ہے کہ نہیں یعنی وہ غصے ہوتا کہ مجھ کو نقطے لگا کر اور اعراب لگا کر کیوں اب آگے تحریر پہ دی عربوں کے اندر قرآن کی حقانی جو سامنے ہے نا یہ عربوں کے اندر قریش کے بڑے بڑے صحابہ رہا اور ان کے بڑے بڑے صحابہ رہا حیران رہے تو اب وہ تو قرآن خود کو گیا تھا اس لیے کہ اس کو کی حاجت نہیں تھی
اس لیے ان کو زبر زیر کی حالت ہے کہ وہ عرب تھے اور نقطوں کو عیب سمجھتے تھے، ان کو ضرورت نہیں تھی. بالکل اس طرح ہماری بالکل ہے. قومی دسمبلی کے اردو کا روز ہے، اس پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کا صحیح تلفظ، الفاظ کا صحیح تلفظ یہ لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ ایک لفظ کیا اور کیا. اب لکھ رہے تو دونوں ایک طرح لکھے لیکن اب کیا کہاں پڑھنا اور کیا کہاں پڑھنا ہے یہ ہم اہل لغت ہم زبان ہم جانتے ہیں. ہاں جی، لیکن جو دوسری زبان والا بول سکتے، کوئی اور انگریز آتا ہے، کوئی عربی جاننے والا آتا ہے تو کچھ زبان والا فرانسی بھی پتہ آ جانا اور اردو میں وہاں نقل کرنا چاہے تو اس کو اردو پر اعراب لگا کے دینے پڑے. اس کے بغیر وہ اردو ہی سمجھ سکتے. لیکن ہمیں ضرورت ہے، آپ نے کبھی بھی پاکستان میں ایسی کتاب دیکھی ہو اس پر اعراب لگا ہوا؟ میں تو کتاب پڑھا میں پڑھا جاتا ہوں، میں اردو سمجھ آ رہی کہ ہاں لیکن میں تو یہی بات کہ اربوں کے ہاں اس کو بالکل ضرورت نہیں تھی. کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کوئی بہت زیادہ خود دماغ کام بھی نہیں کرتا اور سمجھتے کہ لفظ ہے کیا تو شاید اس کے لیے ضرورت ہو تو کی جو ہے تو بادشاہ اس لیے ان کو ضرورت ہے. تو یہ نقطے جو اعراب کرتے ہیں نا، یہ بات میں جب عجم میں اسلام اور پھیلا اور عجمیوں کو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں مشرق چیز آنے لگی، پھر نقطے سمجھے یہ کارنامہ روایت مختلف ہے. جو بات مجھے راضی معلوم ہوتی ہے وہ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلفائے راشدین میں ایک کارنامہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک کارنامہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور ایک کارنامہ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہے. سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاص شاگرد حضرت ابو الاسود دؤلی ان کو پڑھاتا کہ بھائی دیش پہ قرآن پاک پہ نوتے ہیں، قرآن پاک پہ. اب وہاں سے نا کچھ بھی لوگ رابطہ کرتے لیکن یہ سرکاری قانون نہیں تھا. یعنی آپ خلیفہ راشد تھے لیکن آپ کا یہ حکم ہے سیدھے سرکار میں تھا. اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی کہ میں نقطے کیسے لگانے دیں گا. بٹ یہ ایسا تھا کوئی کا اس طرح واقعہ پیش آتا کہ کوئی بندہ آدمی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے اس کو کیسے پڑھ جائے تو آپ وہاں ابو الاسود دؤلی کہتے ہیں اس کو نقطے رکھتے لاتے یہ نقطے لاتے لیکن احترام کی جگہ کام سمجھے. تو یہ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے کہ جس میں کام ہوا اور یہ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم پر نقطے لگوائے. جب نقطے لگے جب زیر زبر کی تھی اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس دور میں جب نقطہ ہوتا تھا وہ نقطے کی جگہ پر نہیں لگتا تھا. نقطے کی جگہ پر نہیں لگتا تھا. نقطہ وہ اعراب بھی جانتا یعنی زبر زیر پیش میں ہوتی اس کی جگہ بھی کسی کو کسی عربی جگہ پہ بچوں کو سکتا تھا کسی وہاں میں یہاں پہ جسے کسی کے بازبر کا بازر کی باتش کو بابی کو یہ پڑھتا پڑھتا یہ جس طرح اسلام آیا اسلام نے جہاں اور لوگوں پر احسانات کیے نا تو اسلام نے عربی لغت پر بھی احسانات کیے. ان کو بتایا کہ آگے زیر زبر کے دوران پہلے کے نام ایسے کہ زیر زبر کی جگہ نقطے استعمال ہوا. اب ایک لفظ ہے اس پر نقطے بھی ہیں لیکن اور وہ لفظ اس پر یہ آتی ہے وہاں کیا ہوتا تھا نقطوں کی جگہ پر نقطے نہیں لگتے بلکہ اعراب کی جگہ نقطے لگتے ہیں. یعنی مثلا اس کا زبر ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے تو حرف کے اوپر ایک نقطہ لگایا زبر مراد جب زیر مراد نہ ہوتی نا حرف کے نیچے ایک نقطہ لگاتا. اب پیش کار اوپر نیچے استعمال ہو گیا وہ برابر ہو گیا کہاں پہ برابر بعد ایک اب نقطہ برابر سامنے اسی لائن پر یعنی لائن پر دکھ رہے ہیں یہاں پارے کا اس کی طرح یہ پیچھے
سمجھ آئی بات جی. تو یہ اس کے کیا مقابلے نقطوں سے حرکات میں منتقل کس طریقے سے نقطوں میں آگے نقطوں کی جگہ پر زیر زبر کیا پائے تو نقطوں میں زیر زبر آئی حجاب نسل کب آئی یہ حجاب نسل. یہ جب کہتے ہیں زیر زبر میں وہی یہ گھر اچھا ہوتا ہے آپ دو لفظ کہہ کے باہر ہو گئے چھپ تو بہت سے لڑ سبا بول رہا ہوں. جی حجاب کے یوسف کے دور میں ایسا ہونے لگا کہ یہ اصل میں ساری اجمیوں میں پیش آنے والی مشکلات تھی. قرآن کریم چونکہ پوری دنیا کے لیے آیا اور پوری دنیا نے اس پر عمل کرنا تھا. جو تقاضے آگے بڑھتے گئے ضرورت پیش آتی گئی کہ قرآن کریم میں اس طرح محنت ہوتی گئی. مگر نقطے تھے وہ دماغ میں تھے ارام تھا وہ دماغ میں تھا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ ہم کیا ویسے نمازیں والے نہ تو ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں نہ آپ کو سمجھتے ہیں. اس لیے ہماری سمجھ کے لیے انہوں نے کیا کیا اب یہ حجاج بن یوسف نے ایسا کام کیا. حضرت یحییٰ بن یعمر حسن بن عاصم حضرت حسن بصری یہ تینوں تابعی ہیں. ان کو مقرر کیا کہ آپ لوگ جو ہے اب نقطوں کی جگہ پر اب زیر زبر پیش جو ہے وہ لکھی جانے لگی. یعنی لفظ کے اوپر ہو تو زبر حرکت نیچے حرکت ہو تو یہ زیر ہے اور اوپر جو ہے وہ حرکت سے زوڑی ہے وہ کیا ہے وہ پیش ہے وہ پیش جاتی ہے. بات سب آئے گی. یہ جو ہم پڑھتے ہیں درس زانی میں نحو کی کتابیں صرف کی کتابیں ہیں اب اس میں جو چیزیں ہیں یہ جس طرح قرآن کریم دبل ہوا عربی زبان اس کے بعد اس کو کور کرے گی. قرآن جو ہے وہ عربی کی بنیاد بن گیا. آج لکھ کر عربی لغت سامنے ہے اور اس کے مطابق پڑھ کے پڑھاتے ہیں یہ اس کا مدعا قرآن ہے. اسی کے قوانین جو نحو کے ہیں یہ بھی تو جچے میرے الفاظ موجود نہیں تھے یہ بھی قرآن کریم سے اخذ کیے گئے. قرآن اس کی بنیاد بنا تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں. تو خیر ایک قرآن کریم یہ چیزیں ہیں آدھی ہیں باتیں کتنے دور ہوتے ہیں. ہاں جی چوتھا دور چلتا ہے یہ سب قرآن پاک کی تلاوت کی تصویر کی غیر کتاب ہے. کیا کرنا پڑا ہاں جی قرآن کریم پر نقطے لگائے جو اعراب کے کہتے ہیں. پھر جو ہے اعراب حرکات ایجاد میں حرکات لگائے گئے یہ تصحیح کیا بات ہے. اور اسی طرح تصحیح کیا بات کے معاملے میں ہو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے تو صحابہ کرام تابعین سب صالحین کا معقول تھا کہ وہ قرآن ایک قرآن پاک کو 7 دنوں میں مکمل کر دیتا. 7 دنوں اور کی آج بات ہے کہ 7 دن منظر پڑھنے پڑتے. اس لیے جو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں تو اس طرح آپ دیکھیں منزل نمبر 1 کا آتا ہے منزل نمبر 2 منزل نمبر 2 کھولے کے نیچے یہ بات ہے. منزل کیا ہے اس صحیح کے یعنی تلاوت کا صحیح استعمال ہے. ہمارے پاک کو پڑھنا آسان ہے تو صحابہ بتا بھائی چونکہ 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کرنے کی عادت ہے اس لیے اس کی 7 منزلیں بنا دی. 30 پارے یہ بھی تلاوت کو آسان بنانے کے لیے ہوتا ہے. 30 پارے کہ 30 اجزاء اس کو بنا دیے تو تاکہ ہر روز ایک موقع حصہ قرآن پاک کا تلاوت کرنا سمجھے. اور یہ خاص طور پر تراویح کے لیے کیا کہ روزہ رکھنا کہنا تراویح پڑھنا کہنا تو لہذا قرآن پاک کے بعد پڑھنا کہنا پڑھنا کوسا یہ 30 اجزاء اس کے پارہ نمبر 1 پارہ نمبر 2 اور حفاظ کو یاد کرانے کے لیے تصحیح سے یہ آج چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کو یاد کر لیتے ہیں. اب اگر اس چیز کا معاملہ نہ ہوتا تو بڑی پریشانی سے آتی ہے. اس لیے سارے کے سارے مسئلات ہیں کہ قرآن پاک کو یاد کرنا آسان ہے. یہ اللہ پاک کا کلام ہے اس کو ہم نے محفوظ کیسے کرنا ہے تو محفوظ کرنے کے ذرائع 30 پارے کی تصحیح رکوع کی تصحیح طریقہ کو پڑھ لیں. یہ کیا ہے یہ رکوع جان کے رکوع نماز پڑھتے رکوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جب رکوع ویزیبل مطلب مل جاتی ہے جگہ بندہ ہے ماں رکوع میں اگر پالے اس کو رکعت مل جاتی ہے. تو ایک رکعت میں کتنا قرآن پاک پڑھنا ہے
کا بھی حساب اللہ لگا کے اس کے حصے بنائیں گے اس کو عموماً جو رکوع ہے ایک ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، اس کی بات کا خیال رکھا گیا کہ ایک معنی کی آیات ایک اکٹھی ہوتی ہے، ایک مفہوم کی آیات ایک رکوع میں اکٹھی ہوتی ہے، تو جہاں ایک مفہوم کی آیات ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے وہ رکوع ہے۔ اچھا پھر آگے وقف ہے، وقف کے اشارے اکثر قرآن کریم کے آخر میں ہم نے کہیں بھی لکھا ہوتا ہے، کہیں نہ لکھا ہوتا ہے، کہیں جو ہے سون نہ ہوتا ہے، یہ جہاں کہیں جھیل کی ہوتی ہے، یہ بھی وقف قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم نے کہاں وقف کرنا ہے اور کہاں وقف نہیں کرنا، تو یہ رموز اوقاف ہے۔ یہاں وقف کرنا ٹھیک ہے، یہاں وقف کرنا ٹھیک ہے، عرب کی بات کو سمجھتے ہیں لیکن ہم اجنا ہم نہیں سمجھتے، اس لیے ارادے ہیں جو اپنا وقف کے اشارات ہیں یہ بتائے گئے ہیں ہماری آسانی کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنا آسان ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی یعنی تصحیح کے اقدامات ہیں، تلاوت آسان سے آسان کیسے کرا سکتے، قرآن کو یاد کرنا آسان کیسے، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن پاک کی ہم نے حفاظت کی، اس قرآن کو تو یہ جو بول بیٹھے یہ قرآن پاک کی محبت ہے، تو رہتا ہے کہ یہ آسان کیسے بنا کہ اس کی حفاظت کی آسان ہے، اس کی ساری حساب۔ تو اب آیات کی تقسیم، آیات ایک آیت بچے کتنا سبق لیا؟ 10 آیات کتنا لیا؟ 20 آیت۔ آیات کی تقسیم یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کے آسان بنانے کے لیے بیان کیا گیا، اور یہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ کئی روایات ہیں، بعض اپنا صورتوں کی فضیلت ہے یا بعض آیات کی بات کرتے ہیں کہ سورۃ کے بارے میں، آیات کے بارے میں اس کے خدمت سمجھاتی ہے، یا قرآن پاک میں سبق سے مسانی سورۃ فاتحہ کے بارے میں 7 آیتیں، یہ آیتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے، آپ کی بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے بتایا ہے کہ بھئی جہاں ایک آیت ہے، آیت کا ویسے وہاں ہوتا ہے نشانی، کیا وہاں ہوتا ہے نشانی، تو یہ تلاوت کرتے ہوئے ہم نے کہاں ٹھہرنا ہے، تو کوئی ورتل قرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر کے اب کہاں ہمیں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا، تو یہ آیات کا اسٹاف ہے، چھوٹے چھوٹے جہاں سانس پڑھو پھر پڑھو سانس پھر پڑھو، یہ چھوٹے چھوٹے اسٹاف ہیں، رک رک کے پڑھنا ہے، ہمیں ٹھہر کر کے پڑھنا ہے۔ آیت کا معنی معجزہ ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر آیت کا لفظ جگہ جگہ معجزے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ بھی کیا ہے نبی کی نبوت کی نشانی ہوتا ہے، اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، ان فی ذلک لآیۃ، باہر کیا یہ 4 مراحل ہو گئے، 5واں مرحلہ آخری بات کہ 5واں مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت ہم نے کرنی ہے، تو اس کے لیے جو آج سے اقدامات ہوئے نا وہ قرآن پاک میں چھپا ہوا نہیں تھا، کہیں پریس نہیں تھا، تباہ نہیں ہوا تھا۔ پہلے مرحلے میں تو آیات وغیرہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پہلے مرحلہ اس میں جو ہے وہ قرآن پاک جمع ہوا دماغ میں اور صحیفوں میں بکھرا ہوا، پھر دوسرا دور آیا کہ آیات وغیرہ ہو گئی، ابوبکر صدیق کے دور میں، پھر تیسرا دور آیا اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں صورتیں بھی مرتب ہو گئی، پھر چوتھا دور آیا کہ صورتیں رہتے ہونے کے بعد تصویر کی تلاوت آسان کیسے بنانی ہے، اس کے لیے جو اعراب وغیرہ یہ سارے کام ہوئے۔ اب جو ہے یہ سب کچھ لگ گیا، لیکن ہم تک کیسے پہنچا یہ بھی حفاظت کا نظریہ ہے، تو اس سے پہلے جو ہے نا چھپنے سے پہلے قرآن کریم کے نسخے اور عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے دور میں تیار کروا کے دونوں کے ان کی غلامی میں بھیجے تھے کہ بھائی ایسا درس میں یہ بھی فلاں فلاں تاکہ اس میں معیار سمجھ سب تلاوت کرو، لیکن جو بندہ بھی قرآن پاک کا نسخہ حاصل کرنا چاہتا اس کو ہاتھ سے لکھنا پڑتا تھا، چھپے والا کی طرح سے ملتا، یہ چھپنا عام اس کی طباعت کا عام ہونا جو ہے ہر بندہ جائے والا کے لے آئے، اس کا آغاز یہ 5واں مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ہیمپر کے مقام پر اس کا سن 1113 ہجری کے اندر قرآن کریم کا نسخہ سب سے پہلے تیار ہوا ہیمپر کے مقام پر، اور
جو کہتے ہیں مصر کا شیخ کشمیر صاحب نے لکھا کہ آج جو دار مصریہ ہے مصر کا معروف کھانا اس کے اندر وہ پہلا چھپا ہوا موجود ہے. اور اسی طرح سے کہ اس کے بعد مستشرقین نے قرآن کریم کے مستشرقین گروہ ہے غیر مسلموں کا جو مشرقی علوم کے اندر دلچسپی رکھتا تھا اور مشرقی علوم میں انہوں نے اسلام کو زبردست رکھا ہوا تھا اور بظاہر کیا تھا مشرقی علوم پر اسلام پر تحقیقات میں لیکن اثر میں وہ تشکیلات چھوڑتے تھے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ قرآن کریم کے بارے میں شبہات طرح طرح پیدا کرتے تھے. انہوں نے بھی قرآن پاک کے کچھ کے شائع کیے ہیں لیکن ان کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی اس لیے کہ جو ہے وہ مستشرقین معاملات میں گڑبڑ بھی کرتے تھے اس لیے اس کے چلتے ہوئے قرآن پاک پر اعتبار نہ کیا گیا اور وہ وسیلہ ہی حاصل نہ ہو سکا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنا مولا عثمان نے روس کے شہر برگ میں 1787 عیسوی میں قرآن کریم کا مشاہدہ کرایا اور وہ چھپا. تو اسی طرح کازان میں بھی ایک نسخہ 1828 عیسوی میں ایران کے شہر تہران کے اندر چھپا. تو اور یہ پتھر پر چھپا پتھر پر پورا پورا تباہ ہوا. تو باہر کا پھر اس کے روایت اور بات عام ہو گئی اور چلتے چلاتے آج یہ ہم تک پہنچی ہے. یہ قرآن کریم ہے اس کا ہم نے ترجمہ اس کی ہمیں تفسیر پڑھنی ہے. تو آج ہم یہ پہلے ابتدائی معاملات میں پڑھا ہے کہ اس قرآن کریم کہ ہم یہاں پہنچنے میں کیا کیا سلسلے تھے اور اس کی حفاظت کیسی ہوئی اور ہم تک کیسے پہنچا ہے. انشاءاللہ صبح سے ہم قرآن کریم کا ترجمہ شروع کریں گے. اس طرح قائم کر قرآن کریم کے متعلق کچھ بنیادی معلومات انشاءاللہ ساتھ فراہم کیا کریں گے اور ترجمہ تفصیل چلا کرے گا. بات ختم کرتے ہیں. تو ایک اہم بات سن لیں کہ کورس کے نیچے ماشاءاللہ بچیاں بھی شریک ہیں خواتین بھی اور مردہ حضرات ہیں. تو اس کے ٹائمنگ جو ہے وہ نوٹ کر لیں.